حميدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے آپس میں بھائی چارگی کا معاملہ کرو، ایک دوسرے سے اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ پیش آ جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے الفت کرو۔ اور اگر کسی مسلمان بھائی کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں صلح صفائی کروا لو، مصالحت اختیار کر لو۔ اور اگر کسی مسلمان بھائی نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کروا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج کے برابر ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی مسلمان اگر اس بیچ میں ماچس کی تیلی بن کر کے آگ لگاتا ہے، مسئلہ کو سلجھانے کی بجائے الجھاتا ہے، تو ایسے مسلمان بخشے بخشائش میں سے نہیں ہوگا، یہ حقوق العباد میں سے ہے، وہ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی کسی مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے، لڑانے کے بجائے آپ اس کو سلجھائیے، صلح و صفائی کروائیے، انشاءاللہ آپ اللہ کے یہاں کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور اگر آپ کو اگر صلح صفائی کروانے کے درمیان اگر جھوٹ کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے تو اللہ کہتا ہے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر جھوٹ بول کر کے ان دونوں مسلمان بھائیوں کے درمیان مصالحت اختیار کروا دیتے ہیں، دونوں کو میل جل کرا دیتے ہیں تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت بھی دیا ہے کہ آدمی کو جھوٹ بولنے کی کن کن جگہوں پر اجازت دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نمبر 1 پر ہے الحرب خدع، کہ جنگ کے درمیان آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ پر قابض ہو سکتا ہے تو آپ اگر اسے جھوٹ بول کر کے جنگ کو جیت سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان بھائی کا جان کہیں پر اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، آپ کے جھوٹ بولنے سے اس کی جان بچ سکتا ہے تو آپ وہاں پر جھوٹ بول کر کے اس کا جان بچا لیجئے۔ کسی مسائل میں پھنسا ہوا ہے اور آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی باعزت بری ہو جاتی ہے تو وہاں پر جھوٹ بول کر کے اس کی جان کو بچا لیجئے۔ اگر نہیں بچاتے ہیں تو آپ حرام کام کرتے ہیں، آپ اللہ کا دشمن ہو جائیں گے، آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں۔ اس لیے کہ آپ نے مسلمان بھائی کا سہارا نہیں بنا۔ اللہ کہتا ہے کہ جہاں پر کوئی آپ کا بھائی پھنسا ہوا ہے وہاں پر اگر آپ کے جھوٹ سے بچ سکتا ہے تو وہاں پر جھوٹ بول کے بھی بچا لیجئے۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ بیوی کے سامنے بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اس لیے کہ بیویوں کو اکثر جو ہے مہنگی چیزیں پسند ہوتی ہے، تو آپ اگر 500 کا 1000 کا سامان لے کر آئیں اور وہاں پہ کہہ دیے 5000 کا سامان ہے تو اس سے بیوی خوش ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے وہاں پر بھی آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جھوٹ بولنے کی اجازت دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی ایسا معاملہ ایسا مسائل پیش آتا ہے ہمارے درمیان تو وہاں پر اس مسائل کو یوز اب کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی جگہ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ اے ایمان والو تم لوگ کوئی قوم کسی قوم پر نہ ہنسے، کبھی بھی کسی پر کسی کو ہنسنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ الٹ پلٹ دیتا ہے۔ آج اگر آپ پر کوئی ہنستا ہے تو کل اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ اگر کوئی آج کسی کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹا اڑاتا ہے، اس کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے تو اس کے بارے میں مذاق اڑایا جائے گا۔ یہ دنیا بدلے کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے چکتا کر دیتا ہے، اس کے بعد دنیا سے روانہ کرتا ہے۔ یہ جو مذاق، اسی لیے کبھی بھی کسی پر تمسخرہ بازی نہیں کرنا چاہیے، کسی کی مذاق نہیں اڑانے چاہیے، کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ بدگمانی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کسی کا مزہ لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت کا وہاں کے جو کافر اور مشرک تھے وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی یہ کب سے بڑی بن گیا، یہ کب سے جو ہے نجار بن گیا، یہ کب سے یہ کشتی کہاں چلے گی، بھئی ریت میں کہاں چلے گا، تو پانی ہے ہی نہیں، کہاں چلے گا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کیا اور کہا وقال نوح رب لا تذر من الارض الکافرین دیارا،
اے میرے پروردگار آپ اس روئے زمین پر کسی بھی کافر کو مت چھوڑیے، اور ایسا وبال آیا ہے کہ جو مذاق کرنے والے تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، عربی کا مقولہ ہے الدہر یومان یوم لک و یوم علیک، آج تمہارا زمانہ ہے کل ہمارا زمانہ آئے گا، آج تمہارا باری ہے کل ہمارا باری آئے گا، آج تمہارا وقت ہے کل ہمارا وقت آئے گا۔ اس لیے سب کو اپنے اپنے باری کا انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کبھی بھی کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔